ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کی موت عالمی سازش تھی یا موسمی، اس بات کو آج اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ ایرانی میڈیا نے اب اس بات کو کنفرم کر دیا ہے کہ ابراہیم رئیسی جو ہیں وہ دنیا سے چل بسے ہیں۔ گزشتہ روز ایک واقعہ پیش آیا، اتوار کی شام کو ابراہیم رئیسی، ان کے ساتھ ایرانین فارن منسٹر اور کچھ اور اہم شخصیات ہیلی کاپٹر میں سوار ہوئے اور وہ آذربائیجان ایک وہاں پر ڈیم بنایا تھا، اس کی افتتاح کر کے واپس اپنے ملک ایران جا رہے تھے کہ اچانک موسم کی کنڈیشنز جو تھی وہ بہت زیادہ ہارش ہو گئی اور ہیلی کاپٹر سروائیو نہیں کر پایا۔ نتیجتاً ابراہیم رئیسی اور ان کے ساتھ جو باقی سارے دوست تھے، ان کے جو ساتھی تھے، وہ سارے اس جہاز میں کریش کر گئے۔ رات کو یہ کنفرم نہیں ہوا، یہ رشین میڈیا بھی کلیم کر رہا تھا، باقی جو لوکل میڈیا تھا وہ بھی یہی کلیم کر رہا تھا کہ ایرانین پریزیڈنٹ سیف ہیں اور وہ ابھی زندہ ہیں۔ اس کے بعد کئی گھنٹوں تک ریسکیو آپریشن جاری رہا اور آج جا کے یہ بات کنفرم ہوئی کہ ایرانی پریزیڈنٹ جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں، وہ شہید ہو چکے ہیں۔ پوری رات ایرانی عوام ابراہیم رئیسی کے لیے دعائیں مانگتی رہی لیکن ان کی زندگی نہ بچ سکی۔ ایرانی پریزیڈنٹ صدر ابراہیم رئیسی کو بچانے کے لیے ریسکیو ٹیم نے بہت کوشش کی لیکن وہ ناکام رہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ بڑی مشکل سے ریسکیو ٹیم وہاں تک پہنچی کیونکہ موسم اور بہت زیادہ دھند تھی، تو نتیجتاً جو ان کا آپریشن تھا وہ بڑا مشکل ہوتا جا رہا تھا، انہیں کافی ہارڈنس اور کافی ہارش کنڈیشن کا سامنا کرنا پڑا۔ ہیلی کاپٹر کے اندر جتنے بھی لوگ سوار تھے ان سب کے چہرے اور ان کے جسم جو ہیں وہ جلے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ ان کی پہچان بھی پراپرلی نہیں ہو رہی۔ ایرانین پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی کی ڈیتھ کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ وہاں کا انتظام، وہاں کا نظام کون سنبھالے گا۔ اکارڈنگ ٹو ایرانی آرٹیکل 31، ایران کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں محمد محبر، وہ اب سارے انتظامات سنبھالیں گے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ 15 ڈیز کے اندر دوبارہ الیکشنز کروائیں گے اور نئے صدر منتخب ہوں گے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے جو وہاں پر ایکچولی جو فیکٹرز ہیں جو گورنمنٹ کو یا وہاں کے نظام کو چلاتے ہیں، وہ وہاں پر ایلیٹ پاور ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر ایک اسٹرانگ گورنمنٹ اور ایک اسٹرانگ سسٹم ہے جو اس سارے نظام کو سموتھلی لے کر چلے گا اور نئی لیڈرشپ پیدا ہوتی رہے گی۔ جو بھی ابراہیم رئیسی کے اپوننٹ ہیں وہ سارے اس ٹائم پر بڑے خوش ہیں، جبکہ وہ لوگ جو ابراہیم رئیسی کی آئیڈیالوجی میں انٹرسٹڈ تھے اور جو اسے پسند کرتے تھے، ان میں ایک ماتم کا سما ہے۔ اب اگر ہم بات کریں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو کیسے دیکھتی ہے، تو لازمی بات ہے کہ ایرانی جو میزائل تھے یہ پوری اس جو انٹرنیشنل کمیونٹی تھی ان کی آنکھوں میں جا کر چبھ رہے تھے۔ تو اب جیسے ہی ابراہیم رئیسی کی ڈیتھ ہوئی ہے تو ان سب کے لیے ایک خوشی کا اور ایک فتح کا سما بن چکا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو انٹرنیشنل پاور تھی وہ ایران کے اگینسٹ تھی اور اسرائیل کو فیور کر رہی تھی۔ اب جو نئی لیڈرشپ آئے گی وہاں پر تو ہمیں ایران کی فارن پالیسی کے اندر ایک بڑی چینج دیکھنے کو ملے گی۔